بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہیں کہیں اکا دکا درخت نظر آ رہے تھے، زیادہ تر جنگلی گھاس اگی ہوئی تھی۔ بھولے ناتھ حیرت سے ادھر ادھر دیکھتا آگے بڑھتا رہا۔ جلد ہی باغ سے نکل کر وہ ایک ریتلے علاقے میں نکل آیا۔ چاروں طرف ریت ہی ریت اڑتی پھر رہی تھی۔ کہیں کہیں پودے سر اٹھائے کھڑے تھے اور ریت میں زرد رنگ کی ریگستانی چھپکلیاں باغتی صاف نظر آ رہی تھی۔ بھولے ناتھ آنکھیں اٹھا کر ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ اسے اس کچے مکان کی تلاش تھی جس کے بارے میں تب دہاڑی نے اسے بتایا تھا۔ ریت کے بگولوں کی وجہ سے اسے آس پاس کا علاقہ صاف طور پر نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اندازے سے ایک جانب قدم بڑھا دیے۔ کچھ دیر تک چلنے کے بعد اس کو چند فلانگ کے فاصلے پر ایک کچا مکان نظر آ گیا۔ اس نے دل ہی دل میں اپنے اندازے کی داد دی اور گرو کا شکر ادا کرتے ہوئے اس مکان کی جانب قدم بڑھا دیے۔ مکان مکمل طور پر کچا تھا اور اس کا مین دروازہ ٹوٹا ہوا تھا۔ مکان کی دیواریں شکستہ ہو گئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی بھی وقت زمین بوس ہو جائیں گی۔ ایک طرف ایک اونچی مڈیر بنی ہوئی تھی۔ بھولے ناتھ سمجھ گیا کہ یہی کنواں ہے۔ اس نے اپنے قدم اس کی طرف بڑھا دیے۔ یہ ایک صدیوں پرانا کنواں تھا جس پر ایک پرانی سی رسی اور اس کے ساتھ ایک لوہے کا ڈبہ بندھا ہوا تھا۔ ڈبے میں جا بجا سوراخ نظر آ رہے تھے۔ گرد کے باعث اس کا زنگ سے برا حال تھا۔ بھولے ناتھ نے رسی کو کھول کر اس کے ساتھ بندھے ڈبے کو کنویں میں پھینک دیا۔ کنواں اندر سے تاریک نظر آ رہا تھا۔ نہ جانے اس میں پانی ہے بھی کہ نہیں، یہ تو ڈبے کے واپس آنے پر ہی پتہ چل سکتا تھا۔ بھولے ناتھ نے رسی کو ادھر ادھر ہلا کر دوبارہ اوپر کھینچ لیا۔ ڈبے میں اسے تھوڑا سا پانی جس میں آدھا کیچڑ ملا ہوا تھا نظر آیا۔ بھولے ناتھ نے جلدی سے اس میں ہاتھ ڈال کر اپنی چلو میں لے کر اپنی قمیص پر مل لیا۔ بعد میں کیچڑ کو ڈبے کے اندر اچھی طرح مل لیا جس سے اس کے سوراخ کس قدر بند ہو گئے تھے۔ پھر اسے دوبارہ پانی میں ڈال دیا اور ایک جھٹکے سے واپس کھینچ لیا۔ ڈبے میں آدھے سے زیادہ پانی موجود تھا یا نکل گیا تھا۔ اس نے جلدی سے پانی لے کر اپنی قمیص پر مل لیا۔ اسی طرح اس عمل کو مزید 2-3 بار دہرانے کے بعد اس کی قمیص سامنے سے گیلی ہو گئی تو اس نے ڈول کو واپس کنویں میں پھینک دیا۔ ہر طرف ہلکا ہلکا غبار ہو رہا تھا۔ اب شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے۔ بھولے ناتھ اسی ششو پنج میں تھا کہ اب سفر آگے شروع کرے یا کچھ دیر آرام کرے۔ کچھ سوچنے کے بعد اس نے آگے جانے کو ہی ترجیح دی کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی لاپرواہی سے سادھو کوئی فائدہ اٹھا لے۔ یہی سوچ کر اس نے رات کے اندھیرے میں آگے بڑھنا ہی مناسب سمجھا تھا۔ کنویں کے پانی کی وجہ سے اسے رات کے وقت دیکھنے میں آسانی محسوس ہو رہی تھی۔ ساری رات سفر کرنے کی وجہ سے اس کے بدن میں اب تکلیف ہونے لگی تھی۔ اس نے یہ سوچ کر کہ دن کے وقت کہیں 2-3 گھنٹے کے لیے آرام کر لوں گا، اپنا سفر جاری رکھا۔ اب ہر طرف سحر پھوٹنے لگی تھی۔ دن کا اجالا دھیرے دھیرے ہر سو پھیلنے لگا۔ اس نے ریگستان سے چلتے وقت اپنا رخ مشرق کی جانب ہی رکھا تھا، اس لیے اسے راستہ بھٹکنے کا کوئی خوف نہ تھا۔ اب ایک بیابان علاقے سے گزر رہا تھا جس میں سوائے سوکھی اور خشک گھاس کے اور کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ اس نے چلتے چلتے ایک زرد رنگ کے سانپ اور جنگلی بلی کو بھی آپس میں لڑتے دیکھا۔ دونوں آپس میں ازلی جنگ لڑنے میں مصروف عمل تھے۔ اس نے انہیں چھیڑنے کی بجائے اپنا سفر جاری رکھا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد اس نے درختوں کا لامتناہی سلسلہ دیکھا۔ درختوں کی تعداد سے پتہ چلتا تھا کہ وہ ایک ذخیرہ ہے۔ اس نے یہ سوچ کر کہ شاید یہاں آرام کرنے کے لیے 2-3 گھنٹے میسر آ جائے، اپنا رخ ان درختوں کی طرف موڑ لیا۔ درختوں کے نزدیک پہنچ کر اس نے کسی ایسے سائے دار درخت کو تلاش کیا جس کے نیچے وہ 2 گھڑی آرام کر سکے۔ جلد ہی اسے پیپل کا ایک بڑا سا درخت دکھائی دیا جس کے تنے کی گولائی کم سے کم 10 فٹ ضرور ہوگی۔ اس نے اس کی طرف قدم بڑھائے اور تھوڑی سی جگہ صاف کر کے اپنا تھیلا سر کے نیچے رکھا اور آنکھیں بند کر لی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو شام کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ پرندے آسمان کی بلندیوں پر اپنے آشیانوں کو لوٹ رہے تھے۔ اس نے ایک زوردار انگڑائی لے کر تھیلا بغل میں دبا لیا اور آگے کا سفر شروع کر دیا۔ مسلسل سفر کرتے اس کا سامنا بہت سے جنگلی جانوروں اور ایک خشک دریا سے ہوا۔ دریا پار کر کے وہ ایک ایسے علاقے میں آن نکلا جہاں ہر طرف میدان میں سنگی مجسمے نصب تھے۔ مجسموں کی شکلیں عجیب و غریب تھی۔
किसी की आंखें गायब थी, किसी का एक बाजू गायब था, कोई बगैर सर के था और किसी की टांग गायब थी। वह हैरत से इन्हें देखता हुआ आगे बढ़ता रहा। वो जैसे ही इन मुजस्मों के दरमियान पहुंचा तो इसे यूं महसूस हुआ जैसे सबके सब अचानक जिंदा हो गए हों और इसको दबोचने के लिए बेकरार हों। ये सिर्फ इसका एहसास था, वरना इन मुजस्मों को साकत ही रहना था और वो साकत ही थे। इसने सर को झटकते हुए अपने कदम तेज कर लिए। बाद में इसे अपने पीछे कहकों की आवाज सुनाई दी। वो खुद जादू नगरी का पोशिंदा था, इसलिए ऐसे शब्दों पर कान धरे बगैर आगे बढ़ता रहा। यह रात के तकरीबन 2 बजे का वक्त था जब चांद बादलों की ओट में छुपा जमीन पर देखने की नाकाम कोशिश कर रहा था। एक खूनख्वार चेहरे की मालिक चुड़ैल, जिसके लंबे लंबे दांत इसके जबड़ों से बाहर निकले हुए थे और इसके बाल सरकंडों की मंद आसमान की जानब उठे हुए थे और हाथों के नाखून तेज दहाड़ छुरियों की तरह मुड़े हुए थे, एक गार के दहाने पर टहल रही थी। इसकी नजरें लाइट की मंद इधर उधर घूम रही थी। इसके होंठों की लाली से लगता था जैसे अभी अभी किसी जानवर का खून पीकर आई है। ये वही चुड़ैल थी जिसे साधु ने काली पहाड़ियों में दाखिल होने वाले गार के दहाने पर पहरे पर बिठाया था। साधु ने इसको ऐसी शक्ति दी थी कि कोई जानदार इसकी नजरों से ओझल नहीं रह सकता था, लेकिन ये साधु की खाम ख्याली थी, क्योंकि तब दहाड़ी इसका तोड़ निकाल चुका था और भोलेनाथ को सुरख चश्मे से गुस्ल करने वाली तरकीब बताकर इसका ये हरबा नाकाम बना चुका था। भोलेनाथ की शक्ल में साधु की भयानक मौत लम्हा ब लम्हा इसकी तरफ बढ़ रही थी। ये एक बड़ी सी गार थी जिसकी सलीन ज़दा दीवारों से पानी के कतरे टपक रहे थे। एक तरफ साधु दूनी दहाए बैठा था। इसके सामने पत्थर का एक बड़ा सा प्याला धरा था जिसमें इंसानी दिमाग का खून था। वो मुंह ही मुंह में एक मंत्र पढ़ता जा रहा था और साथ साथ हाथ से एक जानब रखा संदूर लेकर प्याले में डालता जा रहा था। संदूर की वजह से गार में एक अजीब और नागवार सी बू फैली हुई थी। साधु के जिस्म पर एक लंगोट के सिवा कुछ नहीं था और इसके सर पर झूलती वाहद बालों की लट गधे की पूंछ की मंद इधर उधर लहरा रही थी। वो बार बार मंत्र पढ़कर प्याले पर फूंके मारता जा रहा था कि अचानक इसके जिस्म को झटके लगने लगे। इसका चेहरा तकलीफ की शिद्दत से सुर्ख हो गया और इसकी आंखें बेनूर हो गई। इसकी सफेद सफेद आंखें स्याह पुतलियों से आ रही थी। वो टिकी टिकी जमाए अपने सामने वाली दीवार को घूर रहा था कि एकदम एक धमाका सा हुआ और सामने की दीवार पर एक बहुत बड़ी मकड़ी का हेवला नमूदार हो गया। मकड़ी का साइज कमो बेश गैंडे की जिस्मात से मिलता जुलता था। इसका जिस्म गुब्बारे की मंद फूल और पिचक रहा था। साधु इस पर नजरें जमाए मुंह ही मुंह में अजीबो गरीब अल्फाज पढ़ रहा था कि अचानक गार में एक गैर मरी आवाज गूंजी। अनकबूत हाजिर है महाराज, क्षमा कीजिए कि सुनहरी दलदल से वापसी में देर हुई। मकड़ी के मुंह से एक अजीब से लहजे में आवाज सुनाई दी। क्षमा दी, मुझे भोलेनाथ के बारे में बहुत फिक्र है। इसने मूर्ख पंख की मुठ कब्जे में कर ली है, इसलिए मुझे इसका कोई उपाय बताओ। साधु ने जवाब में कहा, महाराज आपको चिंता करने की जरूरत ना है। फिलहाल भोलेनाथ आपकी पहरेदार चुड़ैल के पास ही पहुंचा है, इसलिए अभी इसे काली पहाड़ियों में दाखिल हो जाने दें। इसके बाद आपकी ताबिया रूहें इसकी हत्या कर देंगी।